ایک صحابی رسول گزرے، وہ بیٹھے تھے تو ایک تابعی ہے جن کا نام ہے حضرت ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آ کے عرض کرنے لگے کہ آئے اللہ کے رسول کے ساتھی، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کے بارے میں کچھ بتائیں، کہ حضور کے چہرہ انور کے بارے میں، حضور کے جسم کے بارے میں کہ آپ کیسے دکھائی دیتے تھے، ذرا حضور کا تذکرہ تو کریں، تاجدار کائنات کا ذرا تذکرہ تو کریں، حضور کیسے دکھائی دیتے تھے، ہم نے تو نہیں دیکھا، چلو تم نے دیکھا ہے، جیسا محبوب کو دیکھا ہے ذرا ہمیں تو بتاؤ۔ تو حضرت سیدنا ابن سلمہ نے جیسے سوال کیا تو صحابی رسول آگے سے عرض کرنے لگے، کہنے لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ہم سراپا کی بات کریں تو کوئی کتب حضور کے حسن و جمال پہ لکھی جا چکی، کئی کتب لکھی جا چکی اور لکھی جا رہی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی، لیکن کبھی بھی پھر بھی حضور کے حسن کو بیان نہ کر سکیں، اتنا زیادہ۔ تو پھر میں صحابی رسول نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر چہرے کی بات کریں تو حضور کی پیشانی بڑی ہی کشادہ اور دل فریب تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ حضور کی پیشانی سے بڑھ کر کسی اور کی پیشانی خوبصورت نہیں۔ پھر صحابی رسول کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات کے اگر چہرے کی بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا بڑا کشادہ تھا، بڑا کشادہ تھا، آپ کی رنگت جو چہرے کے اوپر تھی محمد مصطفیٰ کملی والے کی، فرمایا کہ سرخ اور سفید رنگ تھا، سرخ اور سفید رنگ تھا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پھر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آبرو، یہ بھویں جو تھے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے اوپر یہ جو بھویں تھے، فرمایا کہ دیدہ زیب تھے، اتنے خوبصورت تھے دل کرتا کہ بس دیکھتا ہی رہ جائے، اتنی خوبصورتی تھی۔ پھر کہتے ہیں وہ صحابی رسول کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کی بات کریں جسم کی تو فرمایا بھرا ہوا سینہ، بڑا خوبصورت کشادہ تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کا سینہ تھا۔ اگر کملی والے کے دونوں کندھوں کی بات کریں، کملی والے کے دونوں کندھوں کی بات کریں تو فرمایا کہ دونوں کندھوں کے درمیان رب ذوالجلال نے مہر نبوت کو رکھ دیا، دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کی نزاکت کا یہ حال تھا کہ آپ کا جسم نرم کتنا تھا۔ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ریشم کو بھی چھوا ہے، میں نے اپنی زندگی کے اندر ریشم کو بھی ہاتھوں سے چھوا ہے، اور میں نے اپنی زندگی کے اندر کملی والے محمد مصطفیٰ کے جسم کو بھی چھوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ریشم کو اپنے ہاتھوں میں بھی لیا اور تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کے جسم مبارک کو بھی اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ مس کیا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں ریشم کو بھی تھاما ہے اور کملی والے محمد مصطفیٰ کے جسم کو بھی تھاما ہے، تو سن لو میں نے ریشم سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ کے جسم کو نرم پایا، کہ حضور کا جسم جو تھا وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک، اس قدر حضور کا جسم نرم و نازک۔ فرمایا کہ حضور بیٹھے ہوتے، تاجدار کائنات بیٹھے ہوتے تو فرمایا کہ جیسے ہی آپ اٹھتے تھے تو اٹھتے تھے، فرمایا حالت یہ تھی جیسے حضور اٹھتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا آپ کا حسن، جیسے ہی آپ کا اٹھنا ہوتا تھا سامنے لوگوں کے آتے تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چٹان کے پیچھے سے کوئی سامنے آ گیا، اچانک سے کوئی خوبصورت چیز پہاڑ سے نکلے اور سامنے آ جائے تو بڑا کتنا تعجب کا اظہار کرتا ہے۔ تو جیسے حضور اٹھتے تھے تو فرمایا کہ ایسے محسوس ہوتا کہ چٹان سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے وہ سامنے آ گئے۔ کہتے ہیں حضور کا چلنا میں کیا بیان کروں، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس قدر ایک خوب منظر کے دیکھیں نا، کسی کو کبھی
اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہوئے دیکھیں تو اس کا جلوہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظر آتا. تو حضور اس طرح سے نظر آتے تھے. خود تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی حضرت یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے سبیح بنایا اور میں محمد مصطفیٰ کو رب ذوالجلال نے ملیح بنایا. فرمایا سبیح کیا ہے، ملیح کیا ہے؟ فرمایا سبیح سے مراد یہ ہے کہ جس کا رنگ سفید ہو، جس کا رنگ سفید ہو. تو حضرت معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رنگت تھی وہ سفید تھی، نورانیت تھی آپ کے چہرے پہ سفیدی کی. تو حضور نے اپنے بارے میں کیا فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے کیا بنایا، ملیح بنایا. فرمایا ملیح وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کسی کا چہرہ سامنے آئے، جیسے کسی کا چہرہ سامنے آئے تو فرمایا اس چہرے کے نین نقش ایسے ہوں کہ بس چہرہ دیکھنے کی دیر ہو کہ اس کے نین نقش فوراً سے پہلے دل میں اتر جائے. ذوالجلال نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو اتنا خوبصورت بنایا، آپ کے نین نقش ایسے ملی تھے کہ جو آپ کو دیکھتا چلا جاتا تھا. آپ کا چہرہ جو دیکھتا، آپ کا چہرہ دیکھنا، آپ کے نین نقش دیکھتے ہی وہ آپ کے جو ہے دیکھنے والے کے دل کے اندر جو ہے آپ کی شکل و صورت اتر جاتی تھی.